प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। वैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने फ्लोर पे चंद पॉइंट्स उठाए थे जिनमें यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इशू था कि हुकूमत किसी को रोज़गार फराहम नहीं कर रही है और यहाँ पे उनके मुंह से नवाला छीन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडियाला जेल में जो सहूलियात एज पर जेल मैन्यूल जो उनका हक है वैसियत एक साबिक वज़ीर आज़म और जो वहाँ पे एक कैदी का और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो हक होता है जेल मैन्यूल के तहत वो उनको नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि उनको बेटों के साथ महीना महीना बात करने की इजाज़त नहीं होती है और हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो 5 से 6 घंटे गेट पे तजलील करके वहाँ पे बिठाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे जब अंदर जाते हैं तो बॉडी सर्च और बाकी चीज़ें वो कर रहे होते हैं और कागज़ तक कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं होती और मीटिंग का टाइम 15 मिनट से भी कम इसका उठाया। बड़ी अहम बात कि अंडर सी केबल यहाँ पे IT मिनिस्ट्री ने अश्योरेंस दी थी कि 28 अगस्त तक होगी और वहाँ पे मैंने बात वाजे की कि आप पर्जरी कमिट ना करें कि झूठ ना बोलिएगा, आप अंडर ओथ है। और वही बात हुई कि अभी वो IT मिनिस्ट्री से बात आ रही है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जनाब 30 अक्टूबर तक जो ये इंटरनेट पे कतकन है ये जाएगी। बलोचिस्तान के ऊपर महारंग बलोच साहिबा के ऊपर बात की कि उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनकी बातों को सुने, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस का मसला ख़त्म करें। पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उमर सुल्तान साहब को उठाया हुआ है, हमारे एक्टिविस्ट हैं कासिम उपल साहब हैं, इनको शेखुपुरा से 40 दिन हो गए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज़ पे, अहम इश्यूज़, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते। उनका क्या था, एक छोटी सोच जब इंसान की होती है तो फिर यही होती है जब कोई पॉलिसी नहीं दे सकता। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो उनके ऊपर और उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने हाउस जुमे के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, अभी सोमवार के दिन होगा। यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि उन्होंने बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सहूलियात के हवाले से। उनको डेथ सेल में क्या सहूलत होती है वो तो आपने देख लिया। एक पुराना सा कूलर है, छोटा सा कमरा है, 7 बाय 10 का कमरा है, किताबें उनको नहीं दी जा रही हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, अदालत में भी हमने लिखा हुआ है, हमने पटिशन दायर की और इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। इन्होंने कहा जी कि हमारे साथ बड़ी वो नाइंसाफ़ी हो रही थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनके लिए मियां नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे, इनके खाने होते थे, बूफे लगता था, 45 लोग मिलते थे, हजारों लोग उधर मिलने के लिए गए थे, वहां पे मौज मेला होता था। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, इन्होंने NRO के बारे में बात की है तो मिस्टर एहसन इकबाल एंड मिस्टर हनीफ अब्बासी, आप लोगों को याद होना चाहिए जनरल बाजवा ने आपको फैसिलिटेट किया। आपको पाकिस्तान की जो KGB है, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लेते हुए मुझे कोई इशू नहीं है, पर आपके चैनल जो है उसको काटते हैं तो मैं कहूँगा KGB। तो KGB ने जो वो आपके जनाबे वाला रिजल्ट जो है उसको चेंज किया और कैबिनेट के सामने रखा और वो प्लेटलेट काउंट्स जो थे नवाज शरीफ के वो लो दिखाए, उसकी बेसिस को उसको राय फरार दिया गया। उसके बारे में आपका क्या जवाब है भाईजान? और उसके बाद वो NRO और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है, वरना आपका तो सफाया आवाम ने कर दिया था। यहाँ पे मैं हनीफ अब्बासी को याद कराऊंगा, जनाब एफेड्रीन का केस ना भूलें। ये दोनों साहिबान जो हैं ये बात कर रहे थे जनाब के राना सना के बारे में और बाकी लोगों के बारे में। मैं बार मैं कह चुका हूँ, राना सना इंटीरियर मिनिस्टर रह चुका है, उसके ऊपर जो मंशियात का केस था, जो DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स उस वक्त जिसने वो केस बनाया था, राना सना को चाहिए कि मौजूदा DG एंटी नारकोटिक्स उठ के, जिनका मेजर जनरल का रैंक है, वो उठ के राना सना से या माफी मांगे और कहें कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने वो फैब्रिकेटेड और झूठा केस बनाया था और उस वक्त के DG एंटी नारकोटिक्स को फिर उसके खिलाफ केस करना चाहिए और उसकी टीम को भी सामने लाना चाहिए और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लिहाजा ये चीज़ सामने आनी चाहिए। इसके बारे में
मैं अभी आखिर में यही कहूँगा कि हुकूमत के साथ कोई बात करने की नहीं है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये जाके क्वेटा में ये क्वेटा में आपकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग करते हैं, क्वेटा के रेड जोन में जाके आप करें, चमन पे आप करें, पिशीन में आप जाके करें, लोरालाई में, उन जगहों में करें, लोगों से हाल पूछें। वहां पे इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स का जो गम और गुस्सा बलोचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं। यहां पे ये भी आखिरी बात मैं करूंगा, फिर असद कैसर साहब और बैरिस्टर साहब बात करेंगे कि आपका सिंध में बदीन में फहमीदा मिर्जा साहिबा के खिलाफ, वहां पे आपके जीडीए के खिलाफ पीपल्स पार्टी जो कर रही है उसको भी हम लोग कंडेम करते हैं। उनको उन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। और आज जो सैलाब के हवाले से जो मतलब आपका एनडीए में है या एरा है, उनको सामने आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब या बैरिस्टर साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सारी बातें उमर साहब ने की हैं। मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है, हमने पब्लिक पॉलिटिक्स की है, न पावरिंग शेयरिंग की है, न अपने सख्तियाँ इनके सामने रखी हैं कि उनका अजाला किया जाए। खान साहब के सिल का अगर किसी को सबसे पहले मरतबा पता चला तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने खुद डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, वरना खान साहब ने कभी अपने सिल के बारे में नहीं बताया ताकि अटेंशन ना डाइवर्ट हो। खान साहब जिस हाल में भी है वो बोगस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे वो सारे केसेस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगे। हमने हमेशा पार्लियामान में एक सीरियस इशू उठाया है। आज भी पार्लियामान में जो इशू उठाया है वो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस का है। आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के लिए हानिया के डेथ पे हम इकट्ठे हो गए थे, उस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमने कहा था कि वज़ीर आज़म आज तक ये तो बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ले ली थी कि आज के बाद कोई बंदा अपने घर से नहीं उठाया जाएगा मगर वो जो किसी एफआईआर में मतलूब हो और कानून के मुताबिक उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था, ये कमिटमेंट दी कि मैं आपको स्पीकर साहब पता करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज तक हमें नहीं बताया गया। इस बात की बड़ी हम एक कोशिश कर रहे हैं। देखो, फ़कत ये कहना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान का मजबूत होना लाजिम है। आप उसके लिए जो कुछ करना है वो करें, अपने अवाम को मेन स्ट्रीम में लाए। हमने यही कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई गई तो हम उसका हिस्सा होंगे। सीपेक पे बात आई तो हमारा नुमाइंदा गया। खान साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से अगर दोस्त मुल्क का सरबराह आया तो हम बावजूद अपने रिजर्वेशन के इनके साथ शिरकत करेंगे। हम इस पार्लियामान में बैठे हुए लोगों को स्ट्रेंजर समझते हैं। इस वक्त एहसन इकबाल को मुखातिब करके हम कहते हैं, आपको हमने इतना कहा था कि इस पार्लियामान में खड़े होकर अपना हाथ उठा के कहें कि आप जीते हुए हैं। इनको इनके बच्चे, इनके ड्राइवर भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब के पास इस वक्त 7,000 का वोट नहीं है। इससे सबसे पहली मिसाल दी थी और सबसे ऑनेस्ट बात की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, जिसने ये कहा था कि हमने हुकूमत लेने के बाद, रिजीम चेंज करने के बाद उसको तूल इसलिए दी ताकि अपने केसेस को ख़त्म करा सके। ये सब लोग अपने केसेस ख़त्म करा चुके हैं। ये किसी अदालत से बाइज्जत, जिसको कहते हैं बिना सबूत के कि यहाँ एविडेंस नहीं है, वहाँ एविडेंस के बिना इक्विट होना इनके किसी नहीं है। नवाज शरीफ आए, प्लान करके आए, एग्रीमेंट के तहत आ गए। नेब ने कहा हम इस केस को परसू नहीं करते। हसन इकबाल साहब से पूछो कौन बंदा है जो 265 में इक्वट होता है। आप हनीफ अब्बासी साहब से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल तक नहीं दी थी। आपका केस अभी भी है फेडरीन का, वो तो पाकिस्तान का पूरी बदनामी हुई थी पूरी दुनिया में। और एक बात का आपको ज़रूर कहें, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ केस बनाया था वो आज आपके साथ, आपकी हुकूमत में आपके अलाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ वो केस नहीं बनाया था। इसी तरह एहसन इकबाल के खिलाफ जिसने केस बनाया था वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शाहिदा खान अब्बासी साहब नून ने खुद बना के दिया था। उसका सिक्का चलता था, उसी ने बनवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پہ کیس نہیں بنایا ہے، کسی کے خلاف بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے کسی ایک ساتھی نے بھی ان سے آ کے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا وہ جس طریقے سے کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چیئرمین گور خان اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ میں اسپیسیفک جو ہے نا جو بات کروں گا، کل جو پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اور اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام فیصلے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں۔ پارلیمنٹ جو ہے نا کے پاس اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائے۔ پارلیمنٹ جو ہے نا سب سے بڑا ادارہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہے، کنسرنز ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی جس قسم کا بھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی بڑی ڈیسیجن ہو وہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے۔ تو نمبر 1 تو ہمارا مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں اور جو پنجاب کے بیچارے مزدور کو جس طرح بے دردی سے مارا گیا ہے، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقائق کو سامنے لایا جائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین انٹیلیجنس فیلیور ہے، یہ بدترین حکومت کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اور پھر جب آپ کا انٹیریئر منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، نہ ان کو ایشو کا ادراک ہے نہ اس کی سمجھ ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک ڈنڈی کی بنیاد پہ، زور اور ظلم کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، صرف ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنی چھوٹی صوبوں کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں وہ لازم ہے کہ آپ ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں، اور لازم ہے کہ آپ چھوٹی صوبوں کی جو مسائل ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹھی ہے، جب اب وہاں آپ 99% میں کہوں گا کہ جتنی بھی تقریباً نمائندے ہیں وہ سارے وہی ہے جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، جو کہ کسی اور ذریعے سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کیا گیا، اس نے عوام نے الیکٹ نہیں کیا۔ جب اتنا بڑا گیپ ہوگا کہ جب عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کے مسائل کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ تو نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز، یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ہمارے پارٹیاں ہیں یا مختلف موومنٹس ہیں، ایون مارن بلوچ ہے، ان سب کو جو ہے نا آن بورڈ لیا جائے اور ان کے جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ کس کے قانون کے تحت، کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا جواز نہ جواز کے باوجود اٹھائے، لیکن آپ جو ہے نا اس کو اغوا کریں؟ آپ کی عدالتیں ہیں، آئینی عدالتوں کی ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اس مینڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں۔ اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے۔ یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے، یہ کسی قانون نہیں دیا ہے آپ کو اختیار، یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں۔ آپ بھائی جان، یہ ملک جو ہے نا، یہ جو عمر ایوب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ جو ہے نا یہ عوام سٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ سٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی یہ عوام کی نمائندگی سٹیٹ ہے۔ یہ سٹیٹ کوئی وہ جو اپنے آپ کو سٹیٹ کہتے ہیں وہ سٹیٹ کی ٹولز ہیں۔ ہم اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کدھر پہنچ گئی ہے۔ یعنی جو آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پھر جو تاجروں کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور جس طرح جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جو گندم کا اسکینڈل ہوا یا شوگر جو کین کی جو اس وقت جو فارمر ہے وہ جس طرح رول رہے ہیں پنجاب میں، اس طرح آپ کے مزدور جو ہے پریشان، آپ کے فارمر پریشان، آپ کے تاجر پریشان، آپ کے ملازمین پریشان، اور آپ کہتے ہیں ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میں بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟
نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ عدالت کو مانتے ہیں. آپ ہو کون بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ کیا آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک میں جو ہے نا بلڈ شیڈ چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو اس ورچ پہ لے کے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ادارہ جو ہے نا اس وقت افیکٹو نہیں رہا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، اور جو بھی ہے پارلیمنٹ میں تمام ایشوز کو لے کے آئیں تاکہ صحیح سلوشن نکلے. میں افغانستان کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے انتہائی قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں خاص کر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو ایک ہی چائنا رکھ گیا. ہمیں بہت ہی اس کے اوپر سمجھداری سے جو ہے نا معاملات طے کرنی چاہیے. اس میں بھی میرا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایشوز ہے افغانستان کے ساتھ تو آپ اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں اور جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں. تمام ایشوز جو ہے نا ٹیبل پہ لے کے آئیں. اور پھر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ ANP ہے یا وہ جماعت اسلامی ہے یا وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جتنی بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، آفتاب خان ہو گیا یا سر حق صاحب ہو گئے، ان سب کو ایک جرگہ بنا کے اس کے ذریعے جو معاملات طے کرے. لیکن آپ جس طرح جس ٹیون سے بولتے ہیں، جس طرح ڈنڈے کے زور سے بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان. افغانستان کی اپنی ہسٹری ہے، ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے جو ایشوز ہے باقاعدہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکسیس ہوگا. ہمارے جو ہے نا اکانومی میں بہتری آئے گی، ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہوگی. ہمارے جو بارڈرز ایریا ہیں وہاں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کا زیادہ ڈپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے، سینٹرل ایشیا کنٹریز کے اوپر ہے، رشین اسٹیٹ کے اوپر ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو، ڈسکشن ہو اور اس کی پر بات ہو. اسد قیصر صاحب یہ بتائیں کہ مسنگ پرسن پہ آپ نے بڑے زور دیا. آپ کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کا بل مسنگ پرسن کا غائب ہو گیا. آپ کی حکومت میں یہی مسنگ پرسن، یہی سب کچھ ہوتا رہا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسی ڈی چوک پہ جا کے وہ چھوٹی سی بچی کو کیپ پہ ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کے دور میں بھی یہی رہا. مسنگ پرسن کے معاملے میں کم از کم پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی بھی ہیں، یا تو آپ بے بس ہیں یا آپ ملے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں. دیکھیے بھائی جان، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں نا. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں کتنے مسنگ، کم از کم جو اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہم نے ڈیل کی تھی، مور دین 300 لوگوں کو ہم نے رہا کروایا. اور ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی بلوچستان کے حوالے سے. آپ کے نالج میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائی. لیکن وہ ٹائم تھا کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا آخری 6 مہینے میں ہمارے خلاف تو ساری سازشیں شروع ہو گئی. پھر جو نا لنڈن پلان آ گیا تھا، رجیم چینج کا منصوبہ آ گیا تھا، وہ ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو رہائی ہوئی ہے لوگوں کو اور ریلیف ملا ہے وہ ہمارے وقت میں ہوا. سر کوشچن یہ ہے کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال بلوچستان میں ہے یا اگر پنجاب کے دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں تو ایک اچھی نہیں ہے. ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس کو ثبوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا بلوچستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ اللہ کی کھڑی ہو رہی ہے، آپ اس وجہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم ہر صورت میں دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے قومی چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنے قومی معاملات پہ کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے. ہمیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور عوام کی پارٹی ہے. جو پاکستان کی بہتری میں ہوگا سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے اپنے ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے. نمبر 2، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، اگر آپ مسخروں کو آپ بنائیں منسٹرز اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایچ کی مار ہے اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور امن و امان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو حکومت کو بھی چاہیے، اور حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے. کیا یہ ماں کی جیسی حکومت ہے جو اس طرح؟ تھینک یو. یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ ایک میں سوال کا جواب دوں گا. محسن نقوی دیکھیں، اس نے جس طرح اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے، ویٹ سکینڈل 450 ارب روپے میں کھرا اس کے گھر تک جاتا ہے، وہ انوالوڈ ہے. حکومت نے ابھی چینی کو جناب ایکسپورٹ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بڑی وافر مقدار میں چینی ہے. جون میں PCC سے انہوں نے اپروو کرایا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چینی کی یہاں پہ قلت بن رہی ہے. یہ پمپ اور ڈمپ آپریشن جو ہے، سب سے زیادہ شوگر ملیں کس کی ہیں؟ ان کی ہے نا، یا مسلم لیگ نون کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں. تیسری اہم چیز، جب غیر سنجیدہ لوگ جس طرح اسد قیصر صاحب نے کہا ہے، جب وہ یہ انفارمیشن دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان مسنگ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز
یہ کوئی بیرون ملک کی سازش ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں یہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ اور بھائی خدا را پاکستانیوں کے ساتھ آپ کے پاس کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، کوئی چیز ہے تو وہاں پہ آپ لائیں. پی ٹی آئی سب سے زیادہ یہاں پہ اس کی متاثر ہے. پنجاب میں آخری بات کروں گا پھر نیکسٹ کویسچن کہ آپ کا دیکھیں پنجاب کی پولیس ایک ایل ڈسپلنڈ اور ایک ان افیکٹو پولیس فورس ہوگی. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ان کے لوگ ہیں پولیس مین ہیں وہ ان کو شہید کرا دی ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے گھروں میں اندر جا رہے ہیں توڑ پھوڑ کے لیے. وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ملے، مطلب وہاں پہ انہوں نے آپریشن کیا. وہ بیچارے جو شہید ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے افسر بالا اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ پکے کے ڈاکو ہیں. یہ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکوؤں میں آپس میں ملی بھگت ہے. آئی جی پنجاب اور یہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پنجاب، یہ سارے کے سارے یہ تو سارے پکے کے ڈاکو ہیں. ان کی ملی بھگت ہے جن کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا. میں صرف ایک بات کہوں گا، جو تاجروں کی تحریک ہے، جو موومنٹ ہے، ہم اس کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی مزاحمتی تحریک شروع کریں گے تو ہم اس کی بھرپور حمایت کریں گے. اس میٹنگ کی جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہوئی، کیا اس میں مشروط کیا گیا سینٹ کی 2 سیٹیں مانگی گئی اس کا؟ اور اس میں کیا معاملات طے پائے؟ دیکھیں اس جو سینٹ والا ایشو اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی سوشل میڈیا پہ چلا تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان لوگوں نے ہم سے 2 سینٹ کی سیٹیں مطالبہ کی ہے. اسی وقت تردید انہوں نے بھی کی اور ہم نے بھی تردید کی ہے. نہ ہماری کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی بات چلی کسی میں. نہیں، ہم اس میں درمیان میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بتاؤ نا کہ تمہارا کیا پلان ہے. حکومت ایک پلان دے گی نا، وہ پلان دے گی، اس کے مطابق جو تمام سٹیک ہولڈر، میں کون ہوتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر، بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اور سٹیک ہولڈر ہے، جو خاص کر مارنگ بلوچ جو تحریک چلاتی ہے، آپ نے تو سب کو اعتماد میں لینا ہے نا. تو سب کو اعتماد میں لے کے ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کے پھر عمل کیا جائے.